الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم اور اے نبی آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان بما انزل اللہ اس چیز سے جو اللہ نے نازل کی ولا تتبع اهواءهم آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں واحذرهم اور آپ ان سے بچیں ڈرے ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک کہ آپ کو ادھر ادھر نہ کر دے یا آزمائش میں نہ ڈال دے یا فتنے میں نہ ڈال دے اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ پھر جائے نہ مانے آپ کی بات کو نہ مانے اللہ کے فیصلے کو فَعْلَمْ تو جان لے اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ کہ یقیناً بے شک اللہ چاہتا ہے أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ کہ ان کو سزا دے ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ لوگوں میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ گزشتہ آیات کی طرح اس آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہود کی مذمت کو بیان فرمایا ہے اور تاکید کی ہے کہ آپ اس چیز سے فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ پر آسمان سے نازل کیا، یعنی اس قرآن کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ آپ کے پاس چاہے یہودی آئے، چاہے نصرانی آئے، چاہے مجوسی آئے، چاہے کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا آئے، تو آپ اس قرآن کے مطابق ان کے ساتھ فیصلہ کریں، ان کا معاملہ کریں۔ فرمایا کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتَنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان کا فیصلہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں۔ وہ ایسا تھا کہ وہ آئے تھے کہ ہمارے بندوں نے زنا کر دیا، کیا سزا ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے دین میں کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے دین میں تو مکالہ کرنا ہے، جبکہ سزا ادھر بھی وہی تھی تورات میں۔ تو یہ ان کی خواہشات تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کریں۔ فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ کہ اللہ رب العالمین یہ اس کے بعد بھی آپ کی بات نہیں مانتے تو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ انہیں سزا دے۔ فرمایا کہ یہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دے، آپ احتیاط سے رہیں، آپ وہی فیصلہ کریں جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یہود کے جو راہب تھے، جو اپنے آپ کو علماء کہتے تھے، بڑے بڑے نامور شخصیات، انہوں نے ایک دن بیٹھے منصوبہ بنایا کہ آؤ نہ چلتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی بات لے کر کہ جس سے ہم پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو آزمائیں یا پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کریں۔ تو وہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے پاس جمع ہو کر کے اکٹھے ہو کر کے چلے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو وہاں کہنے لگے کہ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے بڑے لوگ ہیں، یہود جو لوگ ہیں، یہ قوم ہے، یہ ہماری بات مانتے ہیں، اگر ہم انہیں کہیں کہ یہ آپ کی اتباع اور پیروی کریں تو یہ ہماری بات کو ٹال نہیں سکتے، تو ہمارا اور ہماری قوم کا ایک اختلاف ہو گیا ہے، ہم آپ کے پاس وہ مسئلہ لے کر کے آئے ہیں، غلط ہو یا صحیح ہو آپ نے فیصلہ ہمارے حق میں دینا ہے۔ تو اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فیصلہ وہی ہوگا جو حق پر ہوگا، جو اللہ کو قرآن جو فیصلہ دے گا وہی فیصلہ ہوگا۔ آپ غلط ہوگے تو آپ کو غلط فیصلہ ملے گا، آپ کا قصور ہوگا تو آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا قصور ہے، اگر آپ کی قوم کا قصور ہوگا تو آپ کی قوم کا قصور بتلایا جائے گا۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ آیات نازل فرمایا کہ افحکم الجاہلیہ یبتغون کیا یہ جاہلیت کے فیصلوں کو پسند کرتے ہیں کہ مطلب جو چاہے اللہ کی کتاب کو نہیں ماننا، اللہ کے قانون کو نہیں ماننا، ہمارا یہ قاعدہ ہے، ہمارا یہ کلیہ ہے، ہمیں یہ آسان نظر آ رہا ہے، کل وہ آسان تھا، آج یہ آسان تھا کہ ہم آج اس کو مان لیتے ہیں۔
تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جاہلیت کو فیصلوں کو مانے. فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں انہیں علم ہے کہ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی اچھا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.